مولانا جلال الدین رومی، نام سنتے ہی شاعری، روحانیت، عشق الہی یہ سب ذہن میں آتا ہے۔ جی بالکل۔ مگر ان کی زندگی کا ایک پہلو، ایک باب ایسا ہے جو آج بھی لوگوں کے لیے بڑا پرتجسس ہے، اور کبھی کبھی غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے۔ آپ شمس تبریزی کے ساتھ ان کے تعلق کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، وہی پراسرار گہرا تعلق۔ بالکل، یہ تعلق صدیوں سے آپ دیکھیں اسکالرز کو، صوفیاء کو، عام پڑھنے والوں کو، سب کو اپنی طرف کھینچتا رہا ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ اسی تعلق کی پردے کھولنے کی کوشش کریں۔ جی، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی روشنی میں تاریخی تجزیے ہیں، کچھ ثقافتی تبصرے ہیں، اور ہاں، ایک بہت اہم حوالہ ایلف شفق کا مشہور ناول دی 40 رولز آف لو۔ اوہ ہاں، وہ تو بہت ہی مقبول ہوا۔ جی، جس نے اس کہانی کو آپ کہہ سکتی ہیں عالمی سطح پر ایک نئی پہچان دی۔ تو آئیے اس موضوع میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک تو تاریخی پس منظر سمجھنا، صحیح، پھر یہ کہ اصل نوعیت کیا تھی اس تعلق کے، اور خاص طور پر جو مغرب میں غلط فہمیاں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، تصوف کے کون سے تصورات اس میں شامل تھے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کل اس کہانی کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے، جیسے ایلف شفق کے ناول میں، اور اس پر تنقید کیا ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے۔ یہ دو شخصیت تھیں کون؟ 13ویں صدی عیسوی، کونیا ترکی، مولانا جلال الدین رومی، ایک بہت بڑے عالم، شاعر، جی، بلند پایا عالم تھے، اور دوسری طرف شمس تبریزی، ایک گھومنے پھرنے والے کچھ پراسرار سے صوفی درویش۔ جی، ان کی ملاقات جو تقریباً نومبر 1244 کے آس پاس ہوئی، وہ ایک تاریخی موڑ تھا۔ ایسا کیا ہوا ملاقات میں؟ دیکھیں، ملتے ہی ان دونوں میں ایک ایسا شدید، آپ کہیں فکری اور روحانی تعلق بن گیا کہ وہ کئی مہینوں تک ایک طرح سے دنیا سے کٹ کر گوشہ نشینی میں رہے، ایک دوسرے کی صحبت میں۔ اچھا۔ اور یہیں سے وہ قیاس آرائیاں شروع ہوتی ہیں جنہوں نے آج کل خاص طور پر مغرب میں ایک عجیب رخ لے لیا ہے۔ آپ اسی بات پر آ رہی ہیں کہ کیا ان کے درمیان کوئی جسمانی یا ہوموسیکشول تعلق تھا؟ جی بالکل، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی حساس نکتہ ہے اور اس پر بہت بحث بھی ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا اس خیال میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیں، جو زیادہ تر مستند تاریخی ذرائع ہیں نا، اور جو سنجیدہ علمی تحقیق ہے، وہ اس خیال کو بالکل رد کرتی ہے، قطعی طور پر۔ اچھا، کیوں؟ کیا وجوہات ہیں؟ کئی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ زبان اور ثقافت کا بہت فرق ہے۔ فارسی صوفی شاعری میں جب لفظ عاشق آتا ہے تو اس کا بنیادی مطلب خدا کا عاشق ہوتا ہے، یا کبھی کبھی مرشد کا روحانی مرید۔ صحیح۔ مگر مغربی زبانوں میں، خاص طور پر آج کل انگریزی میں، لو اور لور جیسے الفاظ وہ بہت زیادہ جسمانی اور جنسی معنی سے جڑ گئے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور یہ معنی اسلامی ثقافت اور تصوف کا جو پورا سیاق و سباق ہے، اس سے بالکل الگ ہے۔ یعنی صرف لفظوں کے ترجمے کا مسئلہ ہی ایک بڑی غلط فہمی پیدا کر رہا ہے۔ جی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور کیا دلائل ہیں جو اس جسمانی تعلق والے نظریے کے خلاف جاتے ہیں؟ کئی ٹھوس دلائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس قسم کے تعلق کا کوئی قابل اعتبار تاریخی ثبوت ہی نہیں ہے۔ کوئی ثبوت نہیں ملا؟ جی نہیں۔ دوسرا، رومی اور شمس دونوں بہت پرہیزگار، اپنے عقیدے پر پکے سنی مسلمان تھے۔ رومی حنفی تھے، شمس شافعی۔ اچھا۔ اور شمس کے اپنے جو اقوال ہیں مقالات شمس تبریزی میں، ان سے تو وہ ایک پڑھے لکھے شریعت کے پابند عالم نظر آتے ہیں، کوئی جاہل یا بدعتی قسم کے درویش نہیں۔ تو وہ پراسرار درویش والی تصویر بھی پوری طرح درست نہیں؟ نہیں، وہ پڑھے لکھے عالم تھے۔ وہ تو دوسرے صوفیوں پر تنقید بھی کرتے تھے کہ وہ پیغمبر اسلام کی سنت کی ٹھیک سے پیروی نہیں کرتے۔ اور رومی کی اپنی زندگی، ان کے حالات بھی تو اس نظریے سے میل نہیں کھاتے، ہے نا؟ بالکل۔ رومی اس وقت شادی شدہ تھے، ان کے بچے بھی تھے، بلکہ انہوں نے تو خود شمس کی شادی کروائی تھی کیمیا نامی ایک خاتون سے، جو رومی کے گھر میں ہی پلی بڑھی تھی۔ اوہ، یہ بات تو اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ جی، یہ حقائق اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بات سمجھنے کی ہے، اس زمانے کے اسلامی معاشروں میں مردوں اور عورتوں میں کافی پردہ اور علیحدگی تھی۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے
مردوں کے آپس میں گہرے جذباتی لیکن غیر جنسی قسم کے قریبی تعلقات عام تھے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، جیسے آج بھی کچھ مشرقی ملکوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا استنبول میں مرد ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں۔ ہاں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو مغرب میں فوراً سمجھ لیا جاتا ہے۔ اچھا، اور وہ شاعری جس میں محبوب کی زلفیں، آنکھیں، رخسار، ان سب کا ذکر آتا ہے، اکثر لوگ اسی کو دلیل بناتے ہیں۔ دیکھیں، یہ فارسی شاعری کی ایک بہت پرانی روایت ہے، ایک کنونشن ہے۔ صوفیہ نے اسی زبان کو، انہی استاروں کو اپنے روحانی تجربات بیان کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مطلب وہ خدا یا مرشد سے محبت کا اظہار تھا؟ جی ہاں، یہ حسن مجازی سے حسن حقیقی کی طرف جانے کی علامت سمجھی جاتی تھی، دنیاوی یا جسمانی تعلق کا بیان نہیں تھا۔ اور سب سے اہم بات شاید، مولانا رومی نے خود اپنی کتاب مثنوی میں کئی جگہوں پر ہم جنس پرستی کی واضح مذمت کی ہے۔ اچھا، انہوں نے خود مذمت کی ہے؟ جی ہاں، جلد پنجم اور ششم میں واضح حوالے موجود ہیں۔ وہ تو حقیقی صوفی کے لیے پاکیزگی اور نفس پر قابو پانے پر بہت زور دیتے ہیں۔ ایک مورخ ہیں فرینکلن لیوس، انہوں نے عمر کے فرق اور سماجی حیثیت پر بھی کچھ لکھا ہے؟ جی ہاں، فرینکلن لیوس نے اپنی کتاب رومی پاسٹ اینڈ پریزنٹ ایسٹ اینڈ ویسٹ میں یہ نقطہ اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رومی اور شمس ملے تو رومی تقریباً 37 سال کے تھے، ٹھیک، اور شمس تقریباً 60 سال کے۔ کافی فرق تھا۔ جی، اور اس زمانے کے فارسی معاشرے میں ایک خاص قسم کا ہم جنس پرستانہ تعلق موجود تو تھا، لیکن وہ عموماً ایک بڑی عمر کے طاقتور مرد اور ایک کم عمر لڑکے کے بیچ ہوتا تھا، اور اس کی ایک خاص سماجی حیثیت تھی۔ تو یہ سوچنا کہ 40 سال کا ایک مشہور اسلامی قانون کا استاد رومی 60 سال کے درویش شمس کے سامنے جسمانی طور پر جھکے گا، یہ اس دور کے کلچر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ خود شمس نے بھی کہا ہے کہ ان کی جو ملاقاتیں تھیں، جو صحبت تھی، وہ صرف خدا کی خاطر تھیں، ہوا و ہوس سے پاک۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جسمانی محبت نہیں تھی تو آخر یہ تعلق تھا کیا؟ اتنا شدید کہ رومی کی پوری زندگی بدل گئی۔ رومی نے خود اسے دوستوں کی ملاقات کہا جو صرف خدا کی خاطر ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تصوف کے بنیادی ڈھانچے کو دیکھنا پڑے گا، خاص طور پر استاد شاگرد یا مرشد مرید کا جو تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، شمس اصل میں رومی کے مرشد تھے، ان کے روحانی رہنما، ان کے اسپرچول گائیڈ تھے۔ تو یہ مرشد مرید والا تعلق تھا۔ جی بالکل، اور یہ تعلق تصوف کی راہ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ سالک یعنی جو روحانی راستے پر چل رہا ہے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی تربیت کے لیے ایک کامل مرشد کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی تعلق میں وہ فنا والا تصور بھی آتا ہے۔ یہ اکثر سننے میں آتا ہے، لیکن ہے کیا یہ؟ جی بالکل آتا ہے۔ فنا یعنی اپنی ذات کو مٹا دینا، یہ تصوف کی ایک بہت اہم منزل ہے۔ مٹا دینا مطلب؟ اس کے کئی درجے ہیں۔ ایک اہم درجہ ہے فنا فی الشیخ، یعنی مرشد کی ذات میں فنا ہو جانا۔ مرشد کی ذات میں فنا ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرید ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ مرشد کی تعلیمات میں، ان کی صفات میں، ان سے روحانی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسے ہر طرف مرشد ہی نظر آتا ہے، وہ مرشد کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ رومی شمس کے لیے اسی شدید کیفیت سے گزر رہے تھے، اور یہ کیفیت اصل میں ایک سیڑھی تھی، فنا فی الرسول، اور پھر آخرکار فنا فی اللہ، یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہونے کی طرف۔ تو شمس ایک کیٹلسٹ تھے، ایک محرک جنہوں نے رومی کو بدل دیا؟ یقیناً شمس نے رومی کو ایک ممتاز عزت دار عالم دین سے، جو مفتی تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، انہیں ایک بے چین وجد میں رقص کرنے والے صوفی شاعر، ایک عاشق الہی بنا دیا۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی تھی۔ بہت بڑی۔ انہوں نے رومی کے علم کو، ان کی سماجی حیثیت کو، ان کے نفس کو، ان کی انا کو، سب کو چیلنج کیا۔ انہیں کتابوں کی دنیا سے نکال کر براہ راست تجربے کی دنیا میں لائے، عشق حقیقی کی بھٹی میں ڈالا۔
اور یہ عشق یہ صرف انسانی جذبہ نہیں تھا؟ نہیں، رومی کے نزدیک یہ وہ کائناتی قوت ہے جو پوری کائنات کو جوڑے ہوئے ہے. خدا تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے. لیکن یہ تبدیلی آسان نہیں رہی ہوگی، بلکہ خطرناک بھی ثابت ہوئی. جی بالکل، اس کے نتائج بھی خطرناک نکلے. شمس پراسرار طور پر غائب ہو گئے یا شاید قتل کر دیے گئے، اور شبہ کیا جاتا ہے کہ اس میں رومی کے ہی کچھ پرانے مرید ملوث تھے جو شمس کے اس شدید اثر سے شاید حسد کرتے تھے. تو یہ آسان سفر نہیں تھا. اور تصوف کے دوسرے تصورات جیسے نفس کو پاک کرنا، ذکر، سما، ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہ سب اسی روحانی سفر کا حصہ ہیں. تزکیہ نفس یعنی نفس کو پاک کرنا، ذکر الہی یعنی اللہ کو یاد کرنا، سما یعنی موسیقی اور رقص سے روحانی وجد میں آنا، جیسے مولویوں کا وہ مشہور رقص درویش ہے. جی. یہ سب وہ طریقے ہیں جن سے سالک عشق الہی کی منزلیں طے کرتا ہے. شریعت بنیاد ہے، طریقت راستہ ہے، معرفت پہچان ہے، اور حقیقت آخری سچائی ہے. شمس نے رومی کو ان سب مراحل سے گزار کر عشق کی اصل حقیقت دکھائی. رومی کہتے تھے کہ حقیقی صوفی وہی ہے جو خدا کی محبت میں خود کو فنا کر دے. یہ تو بہت گہری باتیں ہیں. اب آتے ہیں اس تعلق کی ایک بالکل مختلف تصویر پر جو ہمیں آج کل کے ادب میں ملتی ہے، خاص طور پر الف شفق کا وہ ناول The 40 Rules of Love 2009 میں آیا اور دنیا بھر میں لاکھوں کاپیاں بھی کیں. جی ہاں، یہ ناول تو واقعی ایک ادبی فینومینون بن گیا، بہت زیادہ کامیاب ہوا. اس کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ ایک بڑی وجہ تو اس کی ساخت، اس کا سٹرکچر بڑا دلچسپ ہے. یہ اصل میں ایک ناول کے اندر ایک اور ناول ہے. اچھا، وہ کیسے؟ جو مرکزی کہانی ہے وہ 21ویں صدی کی ہے. ایلا روبنسٹین نامی ایک 40 سالہ امریکی یہودی خاتون اپنی شادی شدہ زندگی سے کچھ ناخوش سی ہے. وہ ایک لٹریری ایجنسی کے لیے کتابیں پڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اسے ایک مسودہ ملتا ہے، ایک مینوسکرپٹ. مصنف کا نام ہے عزیز زہارا، بڑا پراسرار سا کردار ہے، اور کتاب کا عنوان ہے سویٹ بلاسفمی. اور یہ کتاب، یہ مسودہ 13ویں صدی میں رومی اور شمس کے تعلق کے بارے میں ہے. اوہو، تو دو کہانیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ایک آج کی ایلا کی اور ایک ماضی کی رومی اور شمس کی. بالکل، ناول ان دونوں کہانیوں کو ایک دوسرے کے متوازی چلاتا ہے. ایلا کی عزیز کے ساتھ ای میلز پر بات چیت شروع ہوتی ہے، ایک قسم کی محبت پنپتی ہے. اچھا. اور دوسری طرف رومی اور شمس کے درمیان وہ شدید، زندگی بدل دینے والا روحانی عشق. یہ دونوں کہانیاں ایک دوسرے کا عکس بن جاتی ہیں. تو ناول کا پیغام کیا ہے؟ مرکزی خیال یہ ہے کہ محبت، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو، وہ انسان کو اس کے بنائے ہوئے محفوظ دائروں سے، معمولات سے نکال کر ایک غیر یقینی، ایک روحانی بیداری، وجد اور کبھی کبھی دل ٹوٹنے کی دنیا میں لے جاتی ہے. اور ایلا کی زندگی بدلتی ہے اس سے؟ جی، ایلا عزیز کے صوفیانہ خیالات سے اور رومی اور شمس کی کہانی سے اتنی متاثر ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ کر لیتی ہے. الف شفق وہ تو خود ترک ہیں، انہوں نے یہ موضوع کیوں چنا؟ اس بارے میں انہوں نے کچھ بتایا؟ جی، انہوں نے اپنے انٹرویوز میں، اپنے بلاگز میں لکھا ہے کہ ان کی پرورش تو ایک سیکولر ماحول میں ہوئی، لیکن کالج کے دنوں میں وہ تصوف کی طرف مائل ہوئیں. اچھا. کتابیں پڑھتے پڑھتے وہ رومی اور شمس تک پہنچیں، اور ان کا جو عشق کا، برداشت کا اور عالمگیر روحانیت کا پیغام تھا، اس سے وہ بہت متاثر ہوئیں. وہ کہتی ہیں کہ تصوف آپ کو سکھاتا ہے کہ جو کچھ آپ جانتے ہیں اسے بھول جائیں، ان لرن کریں، اور پھر دنیا کو دماغ سے نہیں، دل سے دیکھیں. اور ناول کا سب سے مشہور حصہ عشق کے 40 اصول، ان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ واقعی شمس کے اصول ہیں؟ یہ وہ 40 اصول ہیں جو ناول میں شمس تبریزی سے منسوب کیے گئے ہیں. یہ عزیز زہارا کی کتاب سویٹ بلاسفمی کا مرکزی حصہ ہیں. کیا ہیں یہ اصول؟ یہ محبت، زندگی، کائنات، خدا، ان سب کے بارے میں صوفیانہ حکمت کی باتیں ہیں. مثلاً ایک اصول ہے کائنات ایک ہے، ہر چیز اور ہر شخص آپس میں جڑا ہوا ہے. ایک اور ہے عقل اور عشق مختلف ہیں، عقل محتاط ہے، عشق بے باک. یہ اصول کہانی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایلا کی زندگی پر بھی اثر ڈالتے ہیں. ناول کی ایک اور بات دلچسپ تھی، ابواب بے سے شروع ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے.
اس کی صوفیانہ تشریح یہ کی جاتی ہے کہ جیسے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں، اس کا بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا راز بے کے نیچے نقطے میں ہے جو کائنات کی علامت ہے۔ واہ! تو ناول کو پذیرائی بہت ملی، ایوارڈز بھی ملے، BBC نے اسے دنیا بدلنے والے 100 ناولوں میں بھی شامل کیا۔ لیکن اتنی مقبولیت کے ساتھ ساتھ یہ ناول متنازع بھی رہا ہے، خاص طور پر تصوف کی نمائندگی اور رومی شمس تعلق کو جس طرح دکھایا گیا ہے، اس پر اعتراضات ہوئے ہیں۔ جی ہاں، کافی تنقید ہوئی ہے، علمی حلقوں میں بھی اور عام قارئین میں بھی۔ ایک بڑا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ شفق، جو خود کو مذہبی نہیں کہتی بلکہ روحانی کہتی ہیں، وہ تصوف کو اس کے گہرے اسلامی پس منظر سے الگ کر کے پیش کرتی ہیں۔ اچھا، مطلب یہ کہ ناقدین جیسے زرار ہیں یا اور لوگ وہ کہتے ہیں کہ شفق تصوف کو ایک قسم کی فیل گڈ روحانیت یا نیو ایج اسپرچویلٹی بنا دیتی ہیں، جس کا کوئی واضح عقیدہ نہ ہو۔ جی، جس کا کوئی واضح عقیدہ نہ ہو اور مغربی پڑھنے والوں کو اچھا لگے، آسانی سے ہضم ہو جائے۔ اس کوشش میں وہ اسلام کے جو لازمی پہلو ہیں جیسے شریعت کی اہمیت یا پکے اسلامی عقائد، ان کو یا تو نظر انداز کر دیتی ہیں یا بہت کمزور کر کے دکھاتی ہیں۔ اور خاص طور پر رومی اور شمس کے تعلق کی جو تصویر کشی ہے، اس پر کیا اعتراضات ہیں؟ یہ تو وہی بات آ گئی جو ہم شروع میں کر رہے تھے۔ اعتراض یہی ہے کہ شفق نے چاہے جان بوجھ کر کیا ہو یا شاید کولمن باکس جیسے بہت آزاد قسم کے مترجمین پر انحصار کرنے کی وجہ سے۔ کولمن باکس وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی مشہور ہیں، لیکن وہ خود مانتے ہیں کہ وہ فارسی نہیں جانتے اور ان کے ترجمے لفظی نہیں بلکہ ان کی اپنی تشریح ہے۔ تو اعتراض یہ ہے کہ شفق نے مستشرقین اورینٹلسٹس کی وہ تشریحات اپنا لی ہیں جو رومی شمس کے تعلق میں جسمانی یا ہم جنس پرستانہ پہلو ڈھونڈتی ہیں، جو کہ تاریخی شواہد کے خلاف ہے، جیسا ہم نے دیکھا۔ جی بالکل روایتی صوفیانہ سمجھ اور مستند تاریخ کے بالکل برعکس ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ الزام بھی لگایا ہے کہ انہوں نے رومی کی شاعری کے ایسے ترجموں پر بھروسہ کیا جو اصل فارسی سے بہت دور ہیں، بلکہ کچھ ناقدین نے تو یہاں تک کہا کہ ناول میں کچھ جگہوں پر بہت ہی مکروہ قسم کے تصورات کا اشارہ ملتا ہے، جو کہ بہت سنگین الزام ہے۔ اور وہ 40 اصول جن سے ناول اتنا مشہور ہوا، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا وہ واقعی شمس کے ہیں؟ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ 40 اصول اس طرح منظم شکل میں رومی یا شمس کی کسی مستند کتاب جیسے مثنوی ہے یا مقالات شمس ہے ان میں نہیں ملتے۔ تو پھر کہاں سے آئے؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ شفق کی اپنی تخلیق ہے۔ انہوں نے مختلف صوفیانہ اقوال اور روایات سے متاثر ہو کر ناول کی کہانی کے لیے انہیں خود ترتیب دیا ہے۔ اچھا۔ اور چونکہ شفق خود فارسی نہیں جانتی اور مبینہ طور پر انگریزی کے غیر مستند ترجموں پر انحصار کرتی ہیں، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ اصول واقعی رومی اور شمس کی فکر کی گہرائی اور اصل روح کو پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا علمی حلقے جو ماہرین ہیں وہ بھی اسی طرح سوچتے ہیں جیسے فرینکلن لوئس یا سعید زرابی زادہ؟ جی ہاں، فرینکلن لیوس اور سعید جرابی زادہ جیسے جو مستند اسکالرز ہیں، انہوں نے بھی اسی قسم کی تشویش ظاہر کی ہے کہ رومی کو ان کے ٹھوس اسلامی، ثقافتی اور تاریخی پس منظر سے نکال کر ایک دھندلی سی عالمگیر قسم کی روحانیت کا نمائندہ بنا دینا ان کی تعلیمات کو سطحی بنا دیتا ہے۔ جی، ان کی تعلیمات کو سطحی بنا دیتا ہے اور ان کے اصل پیغام کی گہرائی کم ہو جاتی ہے۔ زرابی زادہ خاص طور پر زور دیتے ہیں کہ رومی کی روحانیت ان کے پکے اسلامی عقائد سے جڑی ہوئی تھی، اسے الگ کر کے سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی ہے، کوئی اور نقطہ نظر؟ ایک متبادل نظریہ بھی ہے۔ کچھ محققین جیسے بلی گرے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ شفق اصل میں مغربی تصوف یا نو تصوف کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ مغربی تصوف؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک نیا رجحان ہے جو روایتی اسلامی تصوف سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہ نفسیاتی پہلوؤں پر، ذاتی تجربے پر اور عالمگیر اقدار پر زیادہ زور دیتا ہے اور عقائد اور مذہبی رسومات پر کم۔ اچھا۔ تو اس زاویے سے دیکھیں تو شاید شفق جان بوجھ کر تصوف کو جدید مغربی ذہن کے لیے آپ کہیں ری پیکیج کر رہی ہیں، بھلے ہی اس میں تاریخی یا مذہبی درستگی پر کچھ سمجھوتا ہو جائے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بحث ہے۔ اچھا، عوامی سطح پر کیا رد عمل ہے؟ جیسے آن لائن فورمز وغیرہ پر لوگ کیا کہتے ہیں؟
وہاں بھی تقریباً یہی ملا جلا رد عمل نظر آتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو رومی شمس تعلق کی ہم جنس پرستانہ تشریح کو نہیں مانتے، وہ اسے گہرا روحانی اور فکری رشتہ ہی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس تعلق کی شدت کو بہت غیر معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مغربی پڑھنے والے کے لیے اسے سمجھنا مشکل ہے۔ کچھ لوگ شفق پر الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ انتہا پسندانہ یا غیر روایتی صوفیانہ خیالات پھیلا رہی ہیں اور قاری کو محتاط رہنا چاہیے۔ اور دوسری طرف لاتعداد لوگ ہیں جو ناول کے محبت، برداشت اور روحانی تلاش کے پیغام سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ وہ اسے اپنی زندگی کے لیے ایک طرح سے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رومی اور شمس تبریزی کا تعلق کوئی عام دوستی یا رومانوی کہانی نہیں تھی؟ جی بالکل نہیں۔ یہ ایک انتہائی گہرا، پیچیدہ اور شدید روحانی رشتہ تھا، جو تصوف کی وہ جو استاد شاگرد یا مرشد مرید کی روایت ہے اس میں جڑا ہوا تھا۔ صحیح، ضروری ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایلف شفق کے ناول جیسی جو جدید پیشکشیں ہیں، اگرچہ وہ بے حد مقبول ہیں، لاکھوں لوگوں کو رومی اور تصوف سے متعارف بھی کراتی ہیں، ہاں یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن وہ نمائندگی کے بڑے اہم سوالات اٹھاتی ہیں۔ اوتھینٹسٹی بمقابلہ موافقت، یعنی اوتھینٹسٹی بنام ایڈیپٹیشن، روایت بمقابلہ عالمگیریت، یعنی ٹریڈیشن بنام یونیورسلزم۔ یہ بحث ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح تاریخی شخصیات کو اور پرانی روحانی روایات کو آج کے دور میں سمجھا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے اور کبھی کبھی بدلا بھی جا رہا ہے۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح ہم رومی اور شمس جیسی شخصیات یا ان کے تعلق کو دیکھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ کس حد تک خود ہمارے اپنے زمانے کے جو ثقافتی تعصبات ہیں، ہماری اپنی خواہشات ہیں، ہماری روحانی ضرورتیں ہیں، ان کا عکس ہوتا ہے۔ یہ گہرا سوال ہے۔ جب پرانی حکمت کو ایک نئے عالمی سامعین کے لیے ایک نئے پیکیج میں ڈالا جاتا ہے، تو کیا اس عمل میں کوئی بنیادی جوہر، کوئی اصل چیز کھو جاتی ہے، یا اسے کامیابی سے ایک نئی معنویت، ایک نئی ریلیونس دے دی جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہر سننے والے کو خود بھی غور کرنا چاہیے۔